بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ و معلمات اور ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ موقع انتہائی اہم اور انتہائی سعادت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم ترین نسبت کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے موقع عنایت فرمایا کہ قرآن عظیم جیسی کتاب پوری تفسیر کے ساتھ، پورے ترجمے کے ساتھ، سمجھ اور فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بخشی اور طالبات کی ایک جماعت نے اس قرآن کریم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یوں تو محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مقدس کو اگر ناظرہ ہی پورا ختم کیا جائے تو اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح وغیرہ جس دن پوری ہوتی ہے، ختم تراویح، تو اس دن پورے اہتمام کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کے حقوق کی رعایت کر کے اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھا جائے، پھر وہ پورا قرآن ہو جائے تو وہ مجلس کس قدر بابرکت اور کس قدر خیر و برکت والی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن کامل کے لیے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب قرآن کریم کو دیکھ کر یا زبانی پڑھ کر جب قرآن پورا ہو جائے تو اس دن دعا قبول ہوتی ہو، تو پھر جب کوئی قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور پھر اس دن جب یہ قرآن مقدس پورا ہو رہا ہو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، جب اس وقت دعائیں کی جائیں گی تو کس قدر وہ دن اہم اور وہ وقت کس قدر مبارک ترین اور سعادت والا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آج اسی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں کہ آج قرآن مقدس ترجمہ و تفسیر کے ساتھ طالبات کی ایک جماعت نے پورا کیا۔ اس موقع پر مبارک بات کے مستحق ہمارے مدرسے کی ناظمہ اور استانیہ معلمہ جنابہ شبانہ شیخ قاسمی بھی ہیں کہ انہوں نے اس محنت اور لگن کے ساتھ، اس توفیق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ، اس لگن اور دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ
بچیوں کو پڑھایا کہ قرآن مقدس کا ایک ایک حرف ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو پڑھایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مقدس کو سمجھانا اور قرآن مقدس کے معانی، مطالب و تفاسیر کو سمجھنا یہ اس قدر آسان کام نہیں۔ پہلے اس کے لیے خود راتوں کو جاگ کر تفسیروں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا، پھر جا کر کے طلباء اور طالبات کو اس کا صحیح ڈھنگ سے اس کو پیش کرنا، اس کو سمجھانا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا اور یہ کام اللہ نے پورا کروایا۔ اس کے لیے رب کائنات کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ انتہائی کم ہے۔ اور پھر مبارکباد کے مستحق وہ طالبات بھی ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن مقدس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کے معانی اور مطالب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ظاہر ہے کہ طلب علم ایک عظیم ترین مقصد ہے اس دین کا، دین اسلام کا، اس کائنات کا، اس انسانی آبادی اور انسانی برابری کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا تو سب سے پہلے وحی جو غار حرا میں نبوت ملنے کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اس میں یہ سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں رب کائنات نے نازل فرمائی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ پروردگار جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو انتہائی کریم ہے۔ واقعی ہمارا رب بے انتہا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہ جہاں انسانیت بالکل راستے سے بھٹک چکی تھی، خدا پرستی کا ماحول بالکل بھی نہیں تھا، وہ مکے کا ماحول ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خدا پرستی کا تصور مٹ چکا تھا اور انسانیت بت پرستی اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایسے دور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی یہی دی گئی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سارا کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس علم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کس طرح سے سکھایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پیدا کیا تو اس وقت بھی فرشتوں نے حجت کی تھی کہ اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کریں جو آپس میں جا کر کے لڑائی کرے، جھگڑے کرے، آپس میں فتنے فساد کریں، تو ایسی مخلوق پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو پیدا ہی نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا، تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، مفسرین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ انسانیت کی آغاز ہے، انسانیت کی ابتدا ہے، وہاں سے انسان شروع ہوتے ہیں، لہذا انسانوں کو سب سے پہلا علم چیزوں کے ناموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے چیزوں کے نام بتلائے جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے۔ چھوٹے بچوں کو ڈائریکٹ جو ہے اعلیٰ علوم اور بڑے بڑے ماہر چیزیں اور بڑی اعلیٰ اور عمدہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے جملے سکھائے جاتے ہیں، چیزوں کے نام سکھائے جاتے ہیں، الفاظ معانی یاد کرائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ ہے، ابھی وہ جانتا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی آغاز ہوا، وہاں سے انسانیت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ انسانیت اپنی ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے ان کو چیزوں کے نام سکھا دیے جائیں، بتلا دیے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سارا کچھ سکھلایا جو فرشتوں کو اللہ نے نہیں سکھایا تھا، اور پھر جب مقابلہ ہوا تو آدم علیہ السلام جیت گئے اور فرشتوں نے جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے وہ علم نہیں دیا تھا،
یہ سلسلہ چل پڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے پہلے وحی میں یہی تعلیم پائی کہ انسانیت کو علم اور قلم کی اہمیت سکھلائی جائے، علم اور قلم کی اہمیت بتلائی جائے۔ اور ایک بات بیچ میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے، ایک قدرت کا ایک دستور ہے۔ قدرت ہمیشہ اپنے دستور کے حساب سے چلا کرتی ہے، اللہ کا نظام اپنے حساب سے چلا کرتا ہے۔ آج ایک تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ نیا خیال اور نئے ذہن کی اپج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں، بلکہ قدیم زمانے سے حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے وہاں قوم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بادشاہ مسلمانوں کو عطا کیا، طالوت کو۔ جالوت نام کا ایک بادشاہ تھا جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے نبی بننے سے تھوڑے ہی دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کچھ سال پہلے کا واقعہ۔ داؤد علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بہت جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، باپ بھی رسول ہیں، بیٹے بھی رسول ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہی وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی تھی، اور بیت المقدس کو اثر نو پھر دوبارہ بنایا تھا۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے طوفان میں جس طرح بیت اللہ ڈھہ گیا تھا، اس کے نشانات باقی رہ گئے تھے، اسی طرح بیت المقدس کے بھی نشانات صرف باقی تھے۔ اگرچہ بیت اللہ اور بیت المقدس اس دونوں کی تعمیر انسانوں کی آبادی سے بہت پہلے ہے۔ محدثین، مفکرین، علماء اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب کی تھی، اس کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ گویا سب سے پہلے تعمیر انسانوں اور جناتوں کی آبادی سے پہلے بھی فرشتوں کے ذریعہ ہوئی تھی۔ فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تھا، کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا گیا۔ تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر کا درمیان جو فرق ہے وہ 40 سال کا فرق ہے، اور یہ 40 سال کا فرق انسانوں اور جناتوں کی آبادی سے پہلے، انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، جناتوں کی آبادی ختم کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی، چونکہ جنات اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں انسان بنا کر کے بھیجا، تو اس وقت جو ابلیس ایک جناتوں میں ایک اکیلا اور تنہا جنات بچ گیا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا تھا، آسمانوں کے اوپر رکھا تھا۔ وہ ابلیس اپنی اصلیت پر اتر آیا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کو بھی اس ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو اس ابلیس کو بھی اتار دیا گیا اس دنیا میں۔ تو گویا دنیا میں دوبارہ جناتوں کی آبادی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا، اسی طرح جنات میں ابلیس کو بھی اس دنیا میں اتارا گیا۔ پھر وہاں سے جناتوں کی نسل انسانوں کی نسل کے ساتھ گویا دوبارہ پلی بڑی، اور آج جو جنات ہیں تو وہ گویا ابلیس کی اولادیں ہیں۔ جس طرح آج کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح آج کے سارے جنات آج کے سارے جنات ابلیس کی اولاد ہیں، چونکہ ابلیس ہی کو بھیجا گیا تھا، اور اسی سے پھر اس جنات کی نسل بھی بڑی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر سب سے پہلے اللہ نے انسان اور جناتوں کی آبادی سے پہلے کیا تھا، جس کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیت المقدس کی اثر نو تعمیر کی، اور اس کے بعد سے آج تک بیت المقدس اسی حال پر چلا آ رہا ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف تعمیرات ہوتی رہی اور مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہی۔ الغرض بتانے کا منشا یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی بننے سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جوانی کا عمر ہے، وقت ہے، اور اس دور میں جالوت نام کا وہاں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے انتہائی ظلم مچا رکھی تھی، انتہائی
برائی انسانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے رکھے تھے. چنانچہ اس قوم نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں کوئی اس کا نعم البدل بادشاہ دے دے، کوئی ایسا بادشاہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سے قریب کرے اور اس جالوت کے ظلم سے بچائے، اس جالوت کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا کر کے ان کی طرف بھیجا. ان اللہ قد بعث طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا. تو طالوت کے قوم نے جس کو اللہ کی طرف سے امید تھی، توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قوم کے درمیان کسی کو بادشاہ بنا دے. چنانچہ جب اللہ نے بادشاہ بنا کر کے ان کو بھیجا تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، طالوت کیسے ہمارے درمیان حکومت کر سکتا ہے، جبکہ نہ طالوت کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ طالوت کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے کہ گویا طالوت کو بادشاہت نہیں ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ طالوت بادشاہ بننے کے لیے جو ہے مستحق نہیں ہے، ہم جو ہے زیادہ بادشاہ بننے کے مستحق ہیں. لوگوں نے کہا قالوا انا یکون له الملک علینا، طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہت کیوں کر مل سکتی ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنا دیا جائے. ولم یؤت سعۃ من المال، دنیا والوں کی نظر ہمیشہ مال پر رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس دنیا کے تجربات زیادہ ہیں، ہم دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم تجارت کے لیے، بزنس کے لیے دنیا پر نظر رکھتے ہیں، ہماری نظر مارکیٹ پر ہے، دنیا کے اتار چڑھاؤ پر ہے، لہذا ہمیں زیادہ یہ عہدہ ملنے کا ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہمیں یہ ملک، ہمیں یہ بادشاہت اور یہ خلافت یہ عطا کر دی جائے. اللہ نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے چنا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم عطا کیا ہے جو تم پر فضیلت رکھتا ہے، اور فضیلت کی چیز علم ہے نہ مال ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت، اپنا ملک، اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تم میں سب سے زیادہ بہتر جاننے والا، وسیع علم رکھنے والا ہے. تم نہیں جانتے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے، بادشاہت کا حقدار کون ہے. مالداری سے بادشاہت کا مستحق کوئی آدمی نہیں بنتا، اور یہ تصور اس وقت، یہ تصور اس قوم میں تھا. آج بھی یہی نظریہ، یہی تصور، یہی خیال مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. جب ہم عوامی سطح پر لوگوں سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے سرداری اور ہمارے درمیان لوگوں میں قیادت، سیادت اور رہنمائی کا فریضہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو بڑے مالدار ہیں، جو بڑے مال والے، دولت والے، شہرت والے اور سماجی طور پر عزت والے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، جبکہ ایسے مالداروں کو اپنے اولادوں کو عالم حافظ بنانے، مفتی بنانے، دین و شریعت کا ماہر بنانے کی توفیق نہیں ملتی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہر ایک کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، تو ہم اپنی اولاد کو محض دنیا پڑھا دیں، ان کو ڈاکٹر، انجینئر اور ان کو آئی ٹی کا ماہر بنا دیں، ان کو فلاں ڈگریاں دلوا دیں تاکہ ہمارا بچہ دنیا میں کمانے کے لائق ہو جائے، کسی کا محتاج نہ بنے، وہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کمانے کے لائق ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ علم والے، دین کے علم والے ہر دور میں فقر، فاقہ اور وسعت، عسر کی زندگی گزارنے والے رہے ہیں. علماء کی تاریخ ہے، کیونکہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور نبی علیہ السلام نے تمام تر وسعتوں کے باوجود فقر کو پسند فرمایا، اور فقر کو اس طرح پسند فرمایا کہ ان کی نسل جو علماء ہے ان میں بھی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو علماء کرام کا فقر گویا اختیاری ہے، وہ اضطراری اور اس طرح نہیں ہے کہ وہ دنیا کما نہیں سکتے، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ اگر دنیا کمانا چاہیں تو دوسروں سے بدرجہ اولا بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں. لیکن چونکہ نبی کی وراثت تقسیم کرنی ہے، نبی کے علم کو بانٹنا ہے دنیا میں لوگوں میں، تو ظاہر ہے اس کے لیے جو وقت دینا ہے وہی وہ وقت ہے. ایک وقت انسان ایک کام میں لگا سکتا ہے اور پھر دوسرے کاموں میں اسی وقت کو صرف کرے. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی دن بھر مال کمائے اور ایک آدمی دن بھر پڑھائے
تو دونوں مالداری میں برابر نہیں ہو سکتا. کہ یہ خیال قدیم زمانے سے گویا داؤد علیہ السلام جو کہ جلیل القدر نبی بنے، جنہوں نے جالوت نامی بادشاہ کو قتل کیا تھا طالوت کے ساتھ مل کر. یعنی طالوت نے جب جالوت سے جنگ کی تو حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے، مجاہد کے طور پر اور جنگجو کے طور پر، فوج کے طور پر. چنانچہ وہاں یہ اعلان کر دیا گیا کہ طالوت و جالوت کو جو قتل کرے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. چنانچہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا. تو اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو بعد میں بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی عطا کی گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین کتاب، 4 بڑی کتابوں میں ایک کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. دیکھیے کہ یہ دین کا علم اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے مستحق سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے امیر غریب کی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں آدمی امیر ہے تو اس کا بیٹا قاضی بنے گا، فلاں آدمی مالدار ہے تو اس کا بیٹا حافظ بنے گا، فلاں آدمی صاحب ثروت ہے تو اسی کا بیٹا صرف رہبری کا، رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا، اسی کا بیٹا بادشاہ بنے گا. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس علم کے حصول میں اللہ تعالیٰ دلوں کے جذبات کو ناپتے ہیں. دلوں کا امتحان ہے. اللہ کے یہاں انسان کی نیتوں کا اعتبار ہے. اسی لیے فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، کس حوصلے کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس خواہش کے ساتھ، کس طرح کے تمنا اور امنگ کے ساتھ وہ اس میدان میں آگے بڑھ رہا ہے. ایک آدمی علم حاصل کرنے آ رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کے دل کا امتحان ہے کہ اس حصول علم سے اس کا کیا مقصد ہے، اس حصول علم سے اس کی کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دلوں کے امتحان کا میدان ہے. یہاں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے، یہاں تو بس اللہ کے منتخب اور اللہ کے چنندہ بندے اور بندیاں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے اپنے دین کی فہم کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرے بیٹے کو اگر حافظ بنا دوں تو یہ کیا کھائے گا، اس کو عالم اور مفتی اور قاضی بنا دوں تو کل یہ بھوکا مر جائے گا، یہ دولت مند نہیں رہے گا، یہ میری ناک کٹا دے گا، یہ تو میرے ہی اوپر بوجھ بن جائے گا. اسی لیے یہ سوچ کر مالدار اگر اپنے بیٹے کو دین نہیں سکھاتا، کل قیامت کے میدان میں جب یہی بیٹا جہنم میں جانے والا ہوگا، کل وہی بیٹی جس کو دنیا سکھانے کی خاطر اور ڈگریاں دلوانے کی خاطر دین سے محروم رکھا، کل جب وہی بیٹی جہنم جانے کے لیے تیار ہوگی تو وہ سب سے پہلے رب کائنات کے سامنے دست بردہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ میں صرف اکیلی جہنم میں جانے کی مستحق نہیں ہوں، میرے ماں باپ بھی اس میدان میں میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں. محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے انیک اعمال کی وجہ سے، اپنے نیک کردار کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق بن جائیں اور لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں دینی تعلیم سے ان کو محروم رکھا، ان کو صرف دنیا داری اس قدر سکھائی کہ وہ بچے دین سے محروم رہ گئے، اور خدا نخواستہ کل قیامت میں اولاد کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، والدین کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا، کل وہ اولاد دامن پکڑ لے گی اور وہ کہے گی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ کہے گی اللہ سے کہ میرے مولا یہ میرے ماں باپ جو جنت میں جا رہے ہیں، یہ کس حق سے جنت میں جا رہے ہیں، کس وجہ سے آپ اس کو جنت میں ڈال رہے ہیں، یہ کیوں جنت میں جانے کے مستحق ہیں اور ہم جہنم میں، جبکہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے ہمیں تو دین سکھانے کے لیے ذرہ برابر بھی وقت نہیں دیا تھا، انہوں نے ہمیں دنیا میں اس قدر مشغول رکھا، دنیاوی اور عصری تعلیم میں اس قدر لگائے رکھا کہ ہمارے سامنے دین کوئی چیز نہ رہ گئی، ہمیں دین کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا. ہم تو دنیا میں دین والوں کو، دینداروں کو حقیر سمجھا کرتے تھے. ہمارا یہ خیال تھا کہ مولوی وہ بنتا ہے جس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مجبوراً وہ بیچارہ مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈال کر حافظ اور عالم بنا لیتا ہے. گویا دین سیکھنا غریبوں کا، محتاجوں کا اور ان لوگوں کا کام ہے جو بالکل بے بس ہیں، جو بالکل محتاج ہیں، فقیر ہیں، جن کے پلے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھانے کے محتاج، دانے کے محتاج، اوڑھنے پہننے کے محتاج ہیں. اس لیے وہ اپنے اولاد
اولاد کو کچھ نہ ہو تو مدرسے میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، ان کے بچے پڑھ لیتے ہیں۔ میرے باپ کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے ہمیں مدرسے میں نہیں ڈالا، انہوں نے ہمیں علم نہیں سکھایا، انہوں نے تو اپنے پیسوں کا رعب دکھا کر ہمیں بڑے اسکولوں میں، بڑے کالج اور یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن دلوایا اور ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی۔ ہم تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور ارفع سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عزت دار، اور ان علماء کو، ان مولویوں کو اور ان حافظوں کو ذلیل، حقیر اور قوم میں بے بس و مجبور سمجھا کرتے تھے۔ آج وہ لوگ عزت دار ہیں اور ہم جہنم کے مستحق ہیں، تو ہمارے ماں باپ کس حق سے، کس منہ سے جنت میں جا رہے ہیں؟ ان کے اعمال کس کام کے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا؟ ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی درخواست پر ان کے والدین کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا کہ جہاں ہماری اور آپ کی نہیں چلنے والی، وہاں تو نامہ اعمال بولیں گے، وہاں تو ہمارا کردار بولے گا، وہاں ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، ہم اپنی زبان سے چاہ کر بھی بول نہیں سکیں گے، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کا ہر انگ ہمارے خلاف بولے گا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ کل تو نے ہمیں اس بندے کے تابع کیا تھا، اس بندی کے تابع کیا تھا، ہم مجبور تھے، یہ جس گناہ میں مبتلا ہوتا تھا ہم اس کے ساتھ اس گناہ کو کرنے میں مجبور تھے۔ ہاتھ کہے گا اے اللہ اس سے ظلم کرتا تھا لوگوں پر، اور پیر کہے گا کہ یہ گناہ کی جگہ چل کر جایا کرتا تھا، اے اللہ میں مجبور تھا اس لیے میں بھی اس کے تابع تھا۔ آج جب تو نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، بولنے کی قوت دی، تو اس لیے آج ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن انسان گنہگار ہو تو اس کے اعضاء کو بھی جہنم میں ڈال دے گا، یعنی انسان اپنے پورے جسم کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی۔ مفسرین نے، ہمارے ایک استاد حدیث کے ماہر، انتہائی درجہ علم کے ماہر، بڑے محدث اور مفکر، ابھی لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا، علامہ غلام نبی کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وَأَهْلِكُمْ فرمایا اور کل قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جسم بھی، اس کے اعضاء بھی اس کے اہل و عیال ہیں، جس طرح اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال ہیں، اسی طرح انسان کا جسم، انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھیں، انسان کے جسم کا ہر انگ، ہر عضو انسان کے اہل و عیال ہے۔ جس طرح انسان کو خود جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اسی طرح اپنے اعضاء سے کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ معنی یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کریں تو یہ خیال کریں کہ کل قیامت کے میدان میں یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے فلاں پر ظلم کیا تھا۔ آپ اپنے پیر سے چل کر کسی گناہ کی جگہ جائیں تو آپ سوچیں کہ کل یہ پیر میرے خلاف میرے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھیں تو خیال کریں کہ کل یہ میری آنکھیں گواہی دینے والی ہیں۔ آپ اپنی زبان سے کچھ غلط بولیں اور تو آپ سوچیں کہ کل قیامت کے میدان میں آپ کی زبان کا بھی حساب ہونا ہے۔ الغرض آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کا حساب ہونا ہے، ایک ایک انگ کا حساب ہونا ہے، اور کل ساری قلعی کھل جائے گی۔ آج ہم لاکھ اپنے آپ سے جھوٹ بول کر، اپنے آپ سے چھپا کر، اپنے گھر والوں سے چھپا کر کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنے بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں، اخلاقی برائیاں ہوں یا سماجی برائیاں ہوں یا اسلامی حقوق ہوں، ہم کسی کے حقوق مار کے چلے جائیں، اللہ کے حقوق مار لیں، نمازوں کی کوتاہی ہم سے ہو جائے اور روزے، زکوٰۃ اور عبادات میں کوتاہی ہم سے ہو جائے، بڑوں کے ساتھ بے ادبی ہم سے ہو جائے، ظاہر ہے کہ آج یہ چیزیں لوگوں سے مخفی ہیں، لیکن کل قیامت کے میدان میں یہ تمام چیزیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم الگ ہو جائیں، کہ دنیا میں یہ تصور کرنے والے، یہ سوچنے والے کہ اہل علم گویا دینی تعلیم حاصل کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کے پاس دنیا نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے
دنیاوی دولت نہیں دی تو مجبوراً وہ اپنی اولاد کو گویا دین سکھا دیتے ہیں. کل ایسے لوگوں کو بھی معلوم پڑے گا کہ ہمارا خیال کس قدر غلط تھا، ہمارا خیال کس قدر نیچا تھا، کہ ہم کیا سوچتے تھے اور حقیقت کیا تھی. کہ دین سیکھنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ متوسط ہو، کھانے کمانے والا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، مجبور ہو، معذور ہو، چاہے وہ وسعت اور حیثیت والا ہو. ہر آدمی کو دین سیکھنا چاہیے، اپنے اولاد کو بڑھ چڑھ کر دین سکھانا چاہیے، تاکہ یہ اولاد کل قیامت کے میدان میں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. کیونکہ انسان جس طرح اپنے جسم کا نہیں مالک ہے، اسی طرح انسان اپنے اولاد کا مالک نہیں ہے. یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ اولاد اللہ کی طرف سے ہمارے پاس دی گئی عظیم ترین نعمت بھی اور عظیم ترین امانت بھی، کہ اگر اس امانت میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی، کل رب کائنات کے سامنے ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اسی لیے اپنی اولاد کو تیار کریں کہ اگر کل آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کی اولاد آپ کو یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کتنے واقعات اس ممبئی شہر میں صرف ہوئے. دنیا بھر کی مثالیں چھوڑ دیں، دنیا بھر کے واقعات کو جانے دیں. اس ممبئی شہر کے مسلمانوں کے کئی ایسے واقعے ہمارے سامنے آئے کہ جہاں بیٹا اپنے باپ کا جنازہ لے کر قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں قبر کھودنے والے اور قبرستان کے ٹرسٹیوں سے، قبرستان کے ذمہ داروں سے کہتا ہے کہ تدفین میں جتنا خرچہ آئے گا مجھ سے لے لو، میرے پاس وقت نہیں ہے اپنے باپ کے جنازے کو دفنانے کی، اپنے باپ کی قبر کو ڈھانکنے کی میرے پاس فرصت نہیں. میری فلائٹ ہے، مجھے بزنس کے لیے دوسرا ملک جانا ہے، کنٹری سے باہر جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں. میرا باپ مر گیا، اس کو آپ لوگ دفنا دیں، پیسہ لے لیں. آپ سوچئے کیا اس باپ سے زیادہ بد نصیب، اس باپ سے زیادہ کوئی محروم، اس باپ سے زیادہ کوئی لاچار، اس باپ سے زیادہ کوئی غریب ہو سکتا ہے کہ جس باپ کی اولاد اسے قبرستان کے قبر کھودنے والوں کے حوالے کر کے چلا جائے اور اس کا بیٹا اس کو اس کی قبر پر مٹی ڈالنے سے بھی انکار کر جائے. خدا نہ خواستہ اگر آج ہماری قوم نے اس طرف توجہ نہ دی، ہم اور آپ اگر اپنے اولاد کو دین نہ سکھا پائے، تو کہیں ہمارے ساتھ بھی یہی نہ ہو کہ ساری دولت ایک طرف اور ہم پھر اس وقت وہ اتنے مجبور، اتنے لاچار اور اس قدر ذلیل و خوار اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ہمیں مٹی دینے والی بھی ہماری اولاد نہ ہوگی، ہم پر رونے والی بھی ہماری اولاد نہ ہوگی. ہم مر جائیں تو ہماری بیٹیوں کو ہماری فکر نہ ہوگی کہ باپ مر گیا یا ماں مر گئی. اس کو لگے گا کہ ہم اپنے کام میں بیزی ہیں تو ہم اپنے کام کو کریں، یہ رونا دھونا سے کیا ہوگا. جس کو مرنا تھا وہ مر گیا، وہ چلا گیا، تو اس کے خاطر ہم اپنے وقت کو کیوں گوائیں. کل آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھانا تو دور، کہیں آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بھی انکار نہ کر دے. جو حالات چل رہے ہیں اس ممبئی شہر میں، 4 سال میں سے میں ہوں، میں نے اس طرح کے کئی واقعات دیکھے، کئی واقعات سنے کہ جہاں بیٹا باپ کے مر جانے پر بیٹے کو دفنانے کی فرصت نہیں، ماں کے مر جانے پر بیٹے کے پاس ماں کی قبر پر چادر رکھنے کی مہلت نہ تھی، ماں کی قبر پر مٹی ڈالنے تک کی فرصت نہ تھی. وہ گیا اور قبرستان میں لاش چھوڑ کر یوں ہی چلا گیا کہ مجھے باہر کنٹری جانا ہے، میری بزنس میٹنگ ہے، میری میٹنگ ڈیلے ہو جائے گی، میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. سوچئے جن اولادوں کو آپ نے ارمانوں سے پالا، جن اولادوں کے خاطر آپ نے حلال و حرام میں فرق نہ کیا، جن اولادوں کے خاطر آپ نے پوری زندگی لگا دی اور ان اولادوں کو اعلیٰ ڈگریاں دلوائی، بڑے بڑے یونیورسٹیوں اور کالجز میں ان کو داخلہ دلوایا اور ان کو پڑھایا لکھایا، اور وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو دور، آپ کی قبر پر مٹی ڈالنے بھی نہ آئے، تو کس قدر وہ انسان محروم القسمت، کس قدر وہ انسان غریب، مجبور اور لاچار ہوگا. اور کس قدر خوش قسمت وہ باپ ہوگا جس کے پاس دنیا تو نہیں ہے، دولت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اولادوں کو دین سکھایا کہ وہ مر جائے تو اس کا بیٹا اس کے جنازے پر اس کا جنازہ پڑھا سکے، اس کے نماز جنازہ پڑھا سکے، اس کے جنازے کو کندھا دے، اس کو دفن کرے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے. کون کتنی خوش نصیب ہوگی وہ ماں کہ جن کی بیٹیاں اس لائق ہوں کہ ان کی بیٹیوں کے ذریعے دین کی خدمت لی جائے، ان کی بیٹیوں کو اللہ وہ توفیق دے کہ وہ دین کے کام کو خود آگے بڑھائیں، دین کی تعلیم کو آگے بڑھائیں اور نیک نامی کا وہ ذریعہ بنے، وہ قوم میں اپنے والدین کا سر فخر سے اونچا کریں.
تو سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کدھر ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے جو واقعات آج دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑا کسی چیز میں کا دخل ہے اور تو وہ دینی تعلیم سے، اسلامی تعلیم سے مسلمانوں کی دوری ہے۔ دینی تعلیمات، دینی احکامات، دینی پیغامات سے مسلمانوں کی دوری ہے۔ مسجدوں سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو گیا، مدرسوں سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ مسجدوں اور مدرسوں کو ہم نے غیر آباد کر دیا۔ ہم نے ان جگہوں کو صرف بوڑھوں کے مسجدیں ہمارے بوڑھوں کا ٹھکانہ ہے، مدرسے ہمارے غریبوں کا ٹھکانہ ہے کہ مسجدیں آباد کرنا بوڑھوں کا، کمزوروں کا کام ہے کہ جو اب بزنس کے لائق نہ رہ گئے، کہ پوری زندگیاں جنہوں نے مسجدیں نہ دیکھی، جوانی ختم ہو گئی، کبھی جمعہ تک پڑھنا نصیب نہ ہوا، اب جب بڑھاپے میں کسی کام کے لائق نہیں ہے تو اب جا کر کے مسجد میں ڈیرا ڈال دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں اس کو کوئی توجہ دینے والا نہیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنے والا نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ چلو کرتا پاجامہ ٹوپی ڈال کر مسجد کا کونا پکڑ لو، کوئی تو دلجوئی کرنے والا مجھ جیسا لاچار و مجبور بوڑھا آ جائے گا، دونوں مل کر دلجوئی ایک دوسرے کی کر لیں گے۔ تو ہماری مسجدیں بوڑھوں کے لیے ایک جو ہے ٹھکانہ بن گئی، اور ہمارے مدرسے جب غریبوں کے ٹھکانہ بن جائیں اور امیر سوچیں کہ مدرسے تو غریبوں کا ٹھکانہ ہے، ہم اپنے اولاد کو کیوں پڑھائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی قوم کو اپنی تباہی کا انتظار ہی کرنا چاہیے، ایسی قوم کو اپنی بدبختی بدنصیبی کا ہی رونا چاہیے۔ تو ایسے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دینی تعلیم یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اس میں بڑھ چڑھ کر یہ تو یہ میں کدائے عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ آپ آگے بڑھیے، کس قدر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ شروع ہی میں رونے لگ جائیں، شروع ہی میں، اور اپنی قسمت پر یہ کریں کہ اگر بچے کو عالم بنا دیں، حافظ بنا دیں، تو وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ اس کی روزی روٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقهم وإياكم، کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پیدا کیا ہم ان کو بھی رزق دیں گے جس طرح تم کو رزق اور روزی دیتے ہیں۔ تمہاری روزی کمانے کا مالک تم ہو، تم اپنی اولاد کے مالک نہیں ہو کہ تم ان کی فکر کرو، ان کے مالک اللہ ہے۔ تم ان کو صحیح علم دو، صحیح تربیت دو، ان کو صحیح راستے پر گامزن کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، اپنے راستے بدل لیے، جو ہمارا کام تھا وہ کام ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ہمارا نہیں تھا اس کام میں ہم پڑ گئے۔ ہم اولاد کی روزی روٹی کی فکر کرتے ہیں جبکہ یہ فکر اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے روزی روٹی کا مالک تو میں ہوں، وہ میں دوں گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو تعلیم دینی ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو کہ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت دو، کہیں قیامت کے میدان میں یہ اولاد تمہاری دامن پکڑ کر جہنم لے جانے والی نہ بن جائے، کہ تم اپنے اعمال سے اگر خوش قسمتی سے جنتی بن بھی گئے تو تمہاری اولاد گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے ڈرو اس دن سے کہ تمہاری اولاد تمہارے دامن پکڑ کر جہنم میں لے جائے۔ اسی لیے کل قیامت کے میدان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ دنیا میں اولاد کیا کھائے گی، کیا کمائے گی، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ نے دینی تعلیم بچے کو نہ دیا تو آپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے جائیں، آپ کی اولاد چند سالوں میں وہ جائیداد ختم کر کے پھر وہی لاچاری، مجبوری اور بے کسی کی زندگی گزار سکتی ہے، کیونکہ دولت کسی کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ بڑے بڑے مالداروں کو برباد ہوتے اس دنیا نے دیکھا کہ کتنے مالدار تھے، کل آج جو غریب ہیں آج ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے، اور کتنے غریب تھے کل جو جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے کے لیے صحیح انتظامات نہیں تھے، لیکن آج وہ لوگ محلوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ ترین زندگی بسر کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ نظام قدرت پر ہم دخل اندازی نہ کریں، اس بارے میں غور و فکر نہ کریں، بلکہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت اور ان کو صحیح حقوق کی سمجھ دلوائیں تاکہ وہ اولاد صحیح طریقے پر آگے بڑھے اور دنیا اور دین میں سرخروئی اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ایک حافظ قرآن کو کہے گا کہ تم اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو چن کر کے لاؤ کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان جہنم میں جانے والے 10 لوگوں کو اپنے خاندان کے لے آؤ اور ان کے حق میں ہم جنت کا فیصلہ کریں گے۔ اور ایک عالم سے، ایک عالمہ سے کہا جائے گا کہ تم لوگ ٹھہرو، ابھی تم لوگ رکو۔ علماء کل قیامت کے میدان میں غصہ کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہم نے دنیا میں دین کا کام سنبھالا تھا اور ہمیں
جنت میں جانے میں اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پہلے جنت میں بھیجیں گے کہ فلاں لوگ جنت میں چلے جائیں، فلاں بیماری والے جنت میں چلے جائیں، فلاں لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، تو علماء کو غصہ آئے گا کہ یہ فیصلہ تو پہلے ہمارے حق میں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو بلا کر، عالمات کو بلا کر کہے گا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کل دنیا میں تم نے جن لوگوں کی فکر کی تھی آج وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا حساب کون کرے گا، ان کی سفارش کون کرے گا، ان کے حق میں گواہی کون دے گا؟ جو تمہارے منتظر ہے۔ علماء خوش ہو جائیں گے کہ اللہ آج بھی تیری حکمت، تیری مصلحت کو ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہم جنت میں کیوں لیٹ جا رہے ہیں، اے اللہ ہم تو خوش ہیں۔ وہ لوگ جو آج دنیا میں علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، بے حیثیت اور غریب سمجھتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں ان کی نگاہیں انہی علماء کی طرف، انہی عالموں کی طرف، انہی مفتیوں کی طرف، انہی قاضیوں کی طرف اٹھیں گی جو جہنم میں جانے والے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنے بد کرداریوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جہنم کا ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو علماء کے منتظر ہے، علماء کی طرف نظریں اٹھیں گی اور یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے ارے فلاں عالم ہماری طرف دیکھ رہا ہے، شاید ہمارا فیصلہ ان کے حق میں، شاید ان کی سفارش ہمارے لیے آ جائے۔ کل دنیا میں اگرچہ ہم ان کو ذلیل سمجھتے تھے، ان کے حق میں ہمیشہ ہم نے خیر خواہی کبھی نہیں کی بلکہ ان کو برا جانا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن شاید یہ علماء رحم دل ہوتے ہیں، یہ علماء تو ہمیں دنیا میں بھی معاف کرتے تھے، یہاں بھی معاف کر دیں گے۔ چنانچہ جب بے حساب جنت میں جانے والے چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ بچ جائیں گے تو مسلمانوں میں وہ ایک بڑی تعداد ہوگی جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ علماء سے کہیں گے جاؤ اپنے جاننے والوں کو نکال کر کے لاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ ایک عالم کے ساتھ ایک بڑی قوم ہوگی، وہ 70,000 سے بھی زیادہ کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو ایک عالم کے ساتھ پیچھے ہو کر کے چلے گی، اور وہ عالم سفارش کرے گا، وہ مفتی، وہ قاضی، وہ دین کا ماہر، وہ علوم دینیہ کا ماہر سفارش کرے گا کہ مولا یہ میری قوم ہے جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والی ہے، اے اللہ میں یہ میری قوم ہے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ دنیا میں تیرے نام لیوا تھے، تیرے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان سے کوتاہیاں ہو گئیں، ان سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ ان کے حق میں ہماری سفارش قبول کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان علماء کی سفارش کو قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو جانتے ہو تو لے جاؤ ان لوگوں کو۔ تو دنیا میں علماء کی برائیاں کرنے والے ان کے دامن سے لپٹ جایا کریں گے جنت کل قیامت کے میدان میں، اور ان سے معافی تلافی کریں گے۔ علماء ان کو کہیں گے چلو اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا، اب جو ہے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ جہاں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اگر جہنم میں جانے والے ہوں تو یہی علماء ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کو وہ بنائیں کہ ایک دنیا کی کام آئے، کہ اپنے اولاد کو وہ بنائیں جو آخرت میں بھی لوگوں کے کام آئے، دنیا میں بھی قوم کو کی رہنمائی کریں، دین سکھائیں۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا بڑی دولت ہوگی کہ آپ کی اولاد کی وجہ سے، آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کی وجہ سے 70,000 سے بھی زیادہ کی ایک بڑی تعداد جنت میں چلی جائے۔ اس دن جو آپ کو خوشی ہوگی، اس دن جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخروئی ہوگی، جو عزت نصیب ہوگی، ظاہر ہے کہ دنیا کی دولتوں میں وہ خوشی، وہ راحت، وہ سکون، وہ عزت آپ کو نہیں مل سکے گی جو کل قیامت کے میدان میں خوشی آپ کو مل پائے گی۔ اس لیے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں، ان کو دنیاوی ڈگریاں ضرور دلائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا میں اس قدر مشغول کر دیں کہ اس کو دین سکھانے سے آپ محروم کر دیں۔ آپ اس کو دنیا کے ساتھ دین سکھائیں، اور جو لوگ نہیں آئیں ان کو بتائیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے دوست یاروں کو، جتنے بھی اپنے فرینڈ سرکل میں لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں، یہ بات پہنچائیں کہ دین ہم اس مسلمانوں کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز سے اول ہے، پہلا ہے کہ اگر ہمارے پاس کھانے پینے کے انتظام نہ ہو تو ہم قناعت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بحیثیت مسلمان کے اگر دین نہ ہو تو
تو ہماری زندگی بیکار ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی طلب علم کے لیے راستے میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو گویا اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہد کے درجے میں اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ جب تک وہ اپنا گھر لوٹ نہیں جاتا تب تک وہ گویا جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، کہ جس طرح جہاد کرنے والے مجاہدین کو جو اجر ملے گا، اسی طرح اس طالب علم کو ثواب ملے گا جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں یحییٰ، حضرت ابو یحییٰ کے ذریعے سے بھی روایت منقول ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں شہیدوں کے خون کو اور علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کو ناپے گا، تولے گا، تو علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عالم کی برائی کرتا ہے، کسی عالم سے بدگمانی رکھتا ہے، تو گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی رکھتا ہے، نبی سے بدگمانی رکھتا ہے، گویا وہ نبی کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، کہ نبی کے وارث کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، یعنی کسی عالم سے مصافحہ کرنا گویا نبی سے مصافحہ کرنا ہے، تو جو اجر، جو ثواب، جو مقام گویا نبی سے مصافحے کا ملتا ہے، اسی درجے کا یا اس سے کم درجے کا گویا ایک ثواب، ایک اجر ایک عالم دین سے مصافحے کا ملتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں فرمایا کہ جس طرح گویا ایک عالم سے ہاتھ ملانا نبی سے ہاتھ ملانے جیسا ہے، اسی طرح ایک عالم سے بدگمانی رکھنا، ایک عالم کی برائی کرنا گویا نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے، کہ تم نبی کے وارث کے حق میں بدگمان ہوتے ہو، گویا تم نبی سے بدگمان ہو۔ اور سوچئے کیا حال ہوگا اس انسان کا کہ جو انسان کسی نبی سے بدگمانی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سے بھی ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ایسی گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی بدگمانیوں سے، بدخیالیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین سیکھنے، دین سمجھنے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو قبول فرمائے، اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، اس ادارے کی دیواروں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی دیواروں کو ایسی مضبوط کرے تا قیامت اس کا سلسلہ جاری ہو، اور ہماری نسلیں اس دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس موقع پر ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جو اس ادارے کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھتے ہیں، اس ادارے کے ساتھ وہ قدم بقدم کھڑے ہیں، اس ادارے کے ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں، اس ادارے کے حق میں جن کی دعائیں شامل ہیں، جن کی مدد شامل ہے، کسی طرح کا بھی جن کا تعاون شامل ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے تعاون کو قبول کرے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو تمام بیماریوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے ان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں بھی دین کو جاری اور ساری فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کے ہر جز و کل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ دین پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع عطا کرے، اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح داعی اور خادم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہر طرح سے اپنی مدد، اپنی اعانت اس مدرسے کے ساتھ بنائے رکھے، اس مدرسے کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اب سب لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رو کر دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے بدعمالیوں سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے، آئندہ غلطیاں نہ کرنے، اور آئندہ کسی کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اور اب جو ہے آخر دعا ہو جائے گی، اس کے بعد سبھی لوگوں کے لیے بچیوں نے پھر کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو عالمہ بنائیں، اللہ تعالیٰ دین کی بہترین داعیہ بنائیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو
ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے لیے تیار کریں. تو اس لیے آپ سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب للدعوات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ، اے مولا کریم، یہ مجلس جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے، اے اللہ تو بخوبی اس مقصد کو جانتا ہے. اے مولا کریم، ہماری بچیوں نے قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کریم کو اے اللہ انہوں نے سمجھا، پڑھا. اے اللہ اس قرآن کریم کے پڑھانے میں جو کمی، کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو اس کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے مولا کریم، باقی تو اپنے لیے قبول فرما. اے مولا کریم، اس قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرما، پڑھانے کو قبول فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، اس قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ جو اس کا ثواب ہے، اے اللہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، صحابہ تابعین عامت المسلمین کو پہنچا کر، اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. آج جن کے والدین اس دنیا سے یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت الفردوس کی کیاری بنا دے. اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہمارے خاندانوں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما. اے مولا کریم، جو باحیات ہیں ان کو صحت و سلامتی اور شفا نصیب فرما. جو بیمار ہیں انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دے. اے اللہ، اے مولا کریم، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے مولا کریم، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما. اے اللہ، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل غیب سے پورا فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، تیرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دست بدعا ہیں. اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، اس مدرسے کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس مدرسے کے اے اللہ جو حاسدین ہیں ان کی حسد سے اس کی حفاظت فرما. ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما. بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما. اے مولا کریم، جو معاونین ہیں اے اللہ ان معاونین کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جزائے خیر عطا فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، اس ادارے کی حفاظت فرما. مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اے مولا کریم، دینی کام کرنے والی تنظیموں کی حفاظت فرما. اے اللہ، علماء، بزرگان دین، عامت المسلمین کی حفاظت فرما. ہر طرح کے شرور و فتن سے بھی حفاظت فرما. اے مولا کریم، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، ہمارے ملک کو اے اللہ، اے مولا کریم ایسی ترقیاں دے اے اللہ، اے مولا کریم کہ ہمارا ملک ہر اعتبار سے امن کا گہوارہ ہو. اے مولا کریم، نفرت کے بٹواروں کو اے اللہ، نفرت پھیلانے والوں کو اپنے مقاصد میں ناکام فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہر طرح سے ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اے مولا کریم، اے کریم آقا، یہاں سبھی کے لیے سکون کی جگہ ہو، سب عافیت کے ساتھ اے مولا کریم اپنے اپنے راستے پر چل سکیں. اے مولا کریم، اس طرح امن کی فضا کو عام کر دے. اے مولا کریم، مسلمانوں کو اے مولا کریم اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے. اے اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، جب تک اس دنیا میں رہیں اے اللہ تیرے دین کے داعی، اے اللہ تیرے دین کے مبلغ اور تیرے دین کی خدمت کرنے والوں میں اے اللہ ہمارا نام رہے. اے مولا کریم، جب اس دنیا سے جائیں اے مولا کریم تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اے اللہ، تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اور قیامت کے میدان میں اے مولا کریم اپنے نیک لوگوں کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب فرمانا، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اے اللہ، اے مولا کریم، موت کے وقت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، سکرات کی سختیوں سے حفاظت فرما. اے مولا کریم، اے اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم، قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اے مولا کریم، اے کریم آقا، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما. اے مولا کریم، پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما. اے مولا کریم،
اے کریم آقا، اے کریم آقا، آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے نسلوں میں دین کا اے اللہ ایک سلسلہ جاری فرما۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظتیں فرما۔ اے مولا کریم، جو اس دنیا سے ہمارے اساتذہ میں جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرتیں فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، اے کریم آقا، جو لوگ بھی تیرے سامنے جو مراد کیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو تو پورا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ ہم کیا کیا تیرے سامنے رکھیں، اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اے مولا کریم، تو بغیر مانگے عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی ضرورتوں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ کہ ہم سے اور گناہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ تو اپنے راستے پر ہمیں قائم رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اے اللہ ہمیں خود پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، عمل کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ اے مولا کریم، تیرے نیک لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، ہر طرح کے شرور و فتن سے، آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔